اسلام میں جادو کی حرمت کے دلائل اور جادوگر کا حکم قرآنی آیات اور احادیث نبویہ میں واضح طور پر سحر، شعوذہ اور کہانت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ جادوگروں، کاہنوں نے مشعوذین کے پاس جا کر ان سے سوال کرنے اور ان کی باتوں کو سچا جاننے کی ممانعت اور تحریم بھی نصوص شریعہ میں وارد ہے۔ ان چیزوں کا تعلق نواقص اسلام میں سے ہے۔ گناہ کبیرہ 7 مہلک یا غارت گر چیزوں اور کفر و شرک کی انواع سے ہے، قسموں میں سے ہے۔ چنانچہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، کاہن ساحر اور ساحر کافر ہوتا ہے۔ ساحروں کے جنوں اور شیطانوں سے روابط و مراسم اور موالات اور تعلقات اسی وقت حد کمال کو پہنچتے ہیں جبکہ وہ علم حق سے صرف نظر کرنے کا عہد کر لیں۔ جملہ آداب شیاطین نیز ان کی نظر و نیاز اور ان کے لیے قربانی بجا لائے۔ کبرائے شیاطین کے اسماء، بسط، تعظیم اور توصیف نیز محمل اور ظلمات، مشدد اور غیر فصیح قسم کی کلمات سحر کو ورد زبان کریں، طہارت کو ترک کرے، جملہ قسم کی ناپاکیوں اور غلاظت میں ملوث ہو جائے، حلال اشیاء کو حرام اور حرام چیزوں کو حلال بنا لے، اور سب سے بڑھ کر اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کر شیطانوں نے ستاروں اور سیاروں کی پرستش کرنے لگے وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ ان میں بیشتر افعال ظاہروں کو کافر قرار دینے کے لیے کافی ہے۔ یہ ساری چیزیں کرنا پڑتا ہے، ناپاکی کی حالت میں رہنا، حرام کو حلال، حلال کو حرام ماننا، یہ ساری چیزیں جب تک نہیں کرے گا جادو نہیں کر پائے گا وہ۔ اس کی ڈیٹیل آگے آ رہی ہے۔ حافظ ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 102 سے استدلال کیا گیا ہے کہ جادو کفر ہے اور اسے سیکھنے والا کافر ہے، جیسا کہ جادو کی بعض قسموں سے خود ہی واضح ہے کہ ان میں شیطانوں اور ستاروں کی پرستش ہوتی ہے، مگر جادو کی دوسری قسم شعبدہ بازی کی قبیل سے ہو تو اس کو سیکھنے سے اصلاً کفر لازم نہیں آتا۔ جادو کی دوسری قسم جو شعبدہ بازی کی قبیل سے ہو، کس نے کہا؟ یہ فتح الباری جلد 10 صفحہ 224۔ میں پچھلے ایپیسوڈ میں بتا چکا ہوں کہ صاحب فتح الباری شعبدہ بازی کو کفر نہیں سمجھتے۔ امام ذہبی رحم اللہ فرماتے ہیں تیسرا گناہ کبیرہ جادو ہے، کیونکہ جادوگر لازماً کفر کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو کفر کرے گا تو کافر نہیں ہو جائے گا وہ۔ امام ذہبی رحم اللہ فرماتے ہیں تیسرا گناہ کبیرہ جادو ہے کیونکہ جادوگر لازماً کفر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ ملعون شیطان کا انسانوں کو جادو سکھانے کا مقصد اس کے سوا کوئی اور نہ تھا کہ وہ اس کے ذریعے شرک میں مبتلا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہاروت اور ماروت کے قصے میں فرمایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 102، یعنی آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہم بہت سے گمراہ خلقت کو دیکھتے ہیں کہ وہ جادو سیکھتے اور اس کو صرف حرام ہی خیال کرتے ہیں، انہیں اس بات کا شعور ہی نہیں ہوتا کہ وہ کفر ہے، چنانچہ وہ علم الکیمیا سیکھتے اور اس کا عمل کرتے ہیں، حالانکہ یہ محض جادو ہی ہے۔ اس کے ذریعے وہ شوہر اور بیوی کے مابین گرہ لگاتے ہیں جبکہ یہ جادو ہے۔ اسی طرح کسی مرد کے دل میں عورت کی محبت یا اس کی نفرت بٹھاتے ہیں اور بعض مجہول یعنی ناقابل فہم کلمات کا ورد کرتے ہیں جن میں سے اکثر شرک و گمراہی کا مرکب ہوتے ہیں۔ واضح رہے کہ علم السیمیا جادو کی وہ قسم ہے جس سے جادوگر لوگوں کی نظروں کو دھوکہ دیتا ہے اور جیسا وہ چاہتا ہے ان میں ویسا وہم پیدا کر دیتا ہے، اور اسے عام میں اسے بالفاظ دیگر نظر بندی کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ علم الکیمیا کے بعض نسخوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، مگر اس کا تعلق علم الکیمیا کے تفاعلات، مسلمات اور مبادیات سے زیادہ ادنا معدنیات کو قیمتی معدنیات مثلاً سونے یا چاندی میں تبدیل کرنے سے ہے۔ علامہ نووی رحم اللہ فرماتے ہیں جادو کرنا حرام ہے اور اس کے گناہ کبیرہ ہونے پر اجماع ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 7 ہلاکت خیز چیزوں میں شمار کیا ہے۔ ان میں سے بعض جادو ایسے ہیں جو سراسر کفر ہیں اور بعض کفر تو نہیں مگر ان کا کرنا گناہ کبیرہ ہے، بس اگر اس میں کفر کے متقاضی اقوال اور اعمال شامل ہوں تو وہ کفر ہے، ورنہ نہیں۔
رہا اس کا سیکھنا اور سکھانا تو یہ دونوں حرام ہیں، یہ دونوں حرام ہیں۔ اگر اس میں کفر کی متقاضی کوئی چیز شامل ہو تو اس کا سیکھنا اور سکھانا دونوں کفر کہلائے گا، اس کو توبہ کی ترغیب دلائی جائے گی، قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی، اور اگر اس میں کفر کی متقاضی کوئی چیز نہ ہو تو اس کو تعزیر دی جائے گی۔ امام مالک رحم اللہ سے روایت ہے جادوگر کافر ہے، وہ جادو کی وجہ سے قتل کیا جائے گا، اس کو توبہ کی ترغیب نہیں دلائی جائے گی، بلکہ اس کا قتل زندی یعنی بے دین کے قتل کی طرح یقینی اور حتمی ہے۔ قاضی عیاض رحم اللہ فرماتے ہیں امام مالک رحم اللہ کی طرح امام احمد بن حنبل رحم اللہ اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے تابعین رحم کی ایک جماعت کا قول بھی یہی ہے کہ جادوگر کافر ہے۔ حوالہ شرح صحیح مسلم جلد 14 صفحہ 176، فتح الباری جلد 10 صفحہ 224، نیل الاوطار جلد 4 صفحہ 680 681، تحفۃ الاحوزی جلد 2 صفحہ 338۔ بہرحال اس مسئلے میں کافی اختلاف ہے، چنانچہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں بعض علماء نے ان دو شرطوں میں سے کسی ایک شرط کے ساتھ جادو کا سیکھنا جائز قرار دیا ہے۔ اول کفر یا عدم کفر کی تمیز کرنے کی نیت سے سیکھا جائے، دوم سحر زدہ یعنی جس پہ جادو کیا گیا ہے سحر زدہ سے جادو کا اثر ختم کرنے کے لیے سیکھا جائے۔ رہی پہلی قسم تو اس میں کوئی حرج نہیں، البتہ عقیدہ کے اعتبار سے کچھ خطرات اور شبہات لاحق ہو سکتے ہیں۔ اگر عقیدہ خطرہ میں نہ پڑے تو محض اس کی معرفت حاصل کرنے میں کوئی ممانعت نہیں۔ جس طرح کہ بت پرستوں سے ان کے بتوں کی عبادت کرنے کا طریقہ معلوم کیا جائے، کیونکہ جادوگر کے عمل کی کیفیت کا جاننا اس کے قول اور فعل کی حکایت ہوگی، برخلاف اس کو اخذ یا اس پر عمل کرنے والے کے رہی دوسری قسم، پس اگر وہ کفر اور فسق کے بغیر مکمل نہ ہو جیسا کہ بعض لوگوں کا دعویٰ ہے، تو یہ اصلاً حلال نہیں ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو مقصد مذکورہ کے لیے جائز ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس آیت سے جادوگر کے کافر ہونے کا حکم اخذ کیا ہے، یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 102 میں جو آیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ اس آیت کا ظاہر بتا رہا ہے کہ انہوں نے اس جادو کی وجہ سے کفر کیا تھا، اور کسی چیز کے سکھانے کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہوتا الا یہ کہ وہ چیز کفر ہو، یعنی جو چیز خود کفر ہو اس کا سیکھنا سکھانا کفر ہی کہلائے گا۔ فتح الباری جلد 10 صفحہ 224 اور 225۔ امام ابن قدامہ رحم اللہ فرماتے ہیں جادو سیکھنا اور سکھانا دونوں حرام ہیں۔ اس سلسلے میں اہل علم کے درمیان کسی قسم کے اختلاف کا مجھے علم نہیں ہے۔ ہمارے اصحاب کا قول ہے جادوگر جادو سیکھنے یا کرنے کی وجہ سے کافر ہو جاتا ہے، خواہ اس کے جواز کا عقیدہ رکھے یا حرمت کا۔ امام احمد بن حنبل رحم اللہ سے ایک روایت مروی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جادوگر کافر نہیں ہوتا۔ آپ رحم اللہ سے ایک حنبلی شخص نے روایت کی ہے کہ میرے چچا عراف یعنی کاہن اور ساحر کے بارے میں فرماتے تھے، میری رائے یہ ہے کہ اسے ان تمام کاموں سے توبہ کی ترغیب دلائی جائے، کیونکہ وہ میرے نزدیک مرتد کے معنی میں ہے۔ بس اگر اس نے رجوع کر لیا اور توبہ کر لی تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وہ قتل کر دیا جائے گا؟ تو فرمایا نہیں، قید کیا جائے گا، شاید کہ وہ رجوع کر لے۔ میں نے پوچھا اسے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ فرمایا جب وہ نماز ادا کرتا ہے تو شاید توبہ بھی کر لے اور رجوع اختیار کرے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اس کو کافر نہیں کہا ہے، کیونکہ اگر وہ اس کو کافر کہتے تو قتل کا حکم دیتے۔ ان کے اس قول کے مرتد کے معنی میں ہے کا صاف مطلب یہ ہے کہ توبہ کی ترغیب دلانے والا معاملہ ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے اصحاب نے کہا ہے جادوگر اگر یہ عقیدہ رکھے کہ شیاطین اس کے لیے جو وہ چاہتا ہے کرتے ہیں تو کافر ہو جاتا ہے، اور اگر وہ صرف تخیل یعنی خیال باندھنے کا عقیدہ رکھے تو کافر نہیں ہوگا۔ امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں اگر ایسا عقیدہ رکھے جس سے کفر لازم آتا ہو، مثلا کواکب شعبہ یعنی 7 ستاروں سے تقرب حاصل کرنے کا عقیدہ اور یہ کہ وہ ان کے مطالبے کے مطابق عمل کرتے ہیں،
یا جادو کے حلال ہونے کا عقیدہ رکھے تو کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ احادیث صحیحہ اور اجماع امت سے بھی اس کی حرمت ثابت ہے۔ اگر یہ قرآن سے ثابت نہ ہوتا تو اسے فاسق سمجھا جاتا، کافر نہ کہا جاتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ایک ایسی متبرہ یعنی وہ لونڈی جس کی آزادی اس کے مالک کی وفات کے ساتھ مشروط ہو، جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی موجودگی میں جادو اتارا کرتی تھی، کو فروخت کیا تھا، اگر وہ کفر کرتی تو مرتد ہو جاتی، جسے قتل کرنا واجب ہو جاتا اور اس سے جھاڑ پھونک کرنا جائز نہ ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو چیز لوگوں کو نقصان پہنچائے، مثلا انہیں تکلیف اور ایذا دے، اس سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا۔ المغنی دلایات صفحہ 151-152۔ یہودیوں کا سلیمان علیہ السلام پر ایک صریح جھوٹ۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہودیوں اور ان کے پیروکار جو سحر کے ذریعے جنوں کو استعمال کرتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام بھی جادو کے ذریعے ہی جنوں سے خدمت لیا کرتے تھے۔ علماء سلف میں سے متعدد لوگوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے تو شیطانوں نے جادو اور کفر سے پر ایک کتاب لکھی اور اسے سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے دبا دیا۔ اس سے دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ سلیمان علیہ السلام اس کے ذریعے ہی جنوں سے خدمت لیا کرتے تھے، بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہا کہ اگر یہ کتاب برحق نہ ہوتی تو سلیمان علیہ السلام ایسا کیوں کرتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، آیت ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 101۔ ترجمہ: جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹ پیچھے ڈال دیا گویا جانتے ہی نہ تھے۔ سے مراد اگر یہ لوگ صاحب ایمان متقی بن جاتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں بہترین ثواب ملتا اگر یہ جانتے ہوتے تب۔ مجموعہ الفتاوی جلد 19 صفحہ 42۔ پھر اللہ عز و جل نے بیان کیا کہ وہ اس بات کی اتباع کر رہے ہیں کہ جس کی تلاوت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں شیاطین کیا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام ہر قسم کے جادو اور کفر کی باتوں سے بری اور پاک ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے تو کفر نہ کیا تھا بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہود بہت متعجب ہوئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیمان علیہ السلام کو اللہ کا نبی کس طرح کہہ دیا؟ وہ تو ایک عظیم ساحر تھے، ان کو جنات، شیاطین، چرند اور پرند اور ساحرین پر جو غلبہ اور تخیل حاصل تھی وہ تو محض قصب سحر کا نتیجہ تھی، لیکن اسلام نے یہود کے ان تمام باطل دعووں کو جھٹلایا ہے جیسا کہ پیچھے بیان کیا گیا ہے۔ آئیے یہ بھی جان لیتے ہیں کہ جادوگر قابل توبہ ہے یا لائق قتل ہے۔ امام ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس بارے میں دو روایتیں ہیں۔ پہلی روایت یہ ہے کہ اس کو توبہ کی ترغیب نہیں دلائی جائے گی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ظاہراً یہی منقول ہے، کیونکہ کسی صحابی سے یہ منقول نہیں کہ کسی بھی جادوگر کو توبہ کی ترغیب دلائی گئی ہو۔ اور ابن حشام رحمہ اللہ کی روایت کرتا حدیث تھی جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک جادوگرنی نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین سے جبکہ وہ بکثرت موجود تھے اپنی توبہ کے بارے میں پوچھا تو کسی نے بھی اس کی توبہ کا فتویٰ نہیں دیا، مزید اس لیے بھی کہ جادو ساحر کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے جو صرف توبہ سے ظاہر نہیں ہوتا، لہذا وہ غیر تائب کے مشابہ ہی ہوا۔ دوسری روایت کے مطابق اسے توبہ کی ترغیب دلائی جائے گی، اگر توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی، کیونکہ جادو شرک سے بڑا گناہ نہیں ہے، حالانکہ مشرک کو توبہ کی ترغیب دلائی جاتی ہے۔ جادو کا علم رکھنا توبہ کی قبولیت کے لیے مانع نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے جادوگروں کی توبہ قبول فرما کر ایک ہی لمحے میں انہیں اپنا اولیاء یعنی دوستوں میں سے بنا لیا تھا، اور اس لیے بھی کہ جادوگر اگر کافر ہو پھر اسلام لے آئے تو اس کا اسلام اور اس کی توبہ صحیح ہوگی۔
بس جب ان دونوں کی توبہ درست ہے تو ان میں سے ہر ایک کی توبہ علیحدہ علیحدہ بھی درست ہوئی، اور اس لیے بھی کہ کفر اور قتل کا حکم اس کے جادوئی عمل کی وجہ سے ہے، نہ کہ صرف جادو جاننے کی وجہ سے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ جادوگر جب اسلام لے آئے اور مسلمان ہو کر زندگی گزارنے لگے تو اس کی توبہ کا امکان ہے۔ اسی طرح ان چیزوں کا عقیدہ رکھنا جن کی وجہ سے انسان کافر ہو جاتا ہے، مثلا شرک باللہ، تو ان سے بھی توبہ کی گنجائش ہے۔ یہ دونوں روایتیں دنیا میں جادوگر کی توبہ قبول کیے جانے اور اس پر سے قتل کی سزا کے ساقط ہونے کی دلیل ہے۔ رہا سوال اس کے اور اللہ تعالیٰ کے مابین معاملہ کا نیز اس پر سے آخروی عذاب کے ساقط ہونے کا، تو یہ بات صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں سے کسی کے لیے توبہ کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا ہے۔ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا اس کی توبہ قبول کی جائے گی۔ ہمیں اس بارے میں کسی اختلاف کا علم نہیں ہے۔ علامہ ابو عثمان الصابونی کا قول ہے، اگر جادوگر اپنے سحر کا ایسا وصف بیان کرے جو موجب کفر ہو تو اس سے توبہ کرائی جائے، اگر توبہ کر لے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی گردن مار دی جائے گی۔ لیکن اگر وہ ایسا وصف بیان کرے جو مستلزم کفر نہ ہو یا ایسا ہو کہ سمجھ میں نہ آئے تو بھی اسے اس سے باز رہنے کی تاکید کی جائے، اگر پھر بھی وہ ایسا کرے تو اسے تعزیر لگائی جائے۔ اگر ساحر یہ کہے کہ جادو حرام نہیں ہے اور میں اس کے جائز ہونے کا عقیدہ رکھتا ہوں تو اس کا قتل واجب ہے، کیونکہ اس نے ایک ایسی چیز کو مباح بتایا ہے جس کی حرمت پر تمام مسلمانوں کا اجماع ہے۔ عقیدۃ السلف اصحاب الحدیث صفحہ 96۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کتاب التوحید میں ذکر فرماتے ہیں کہ جندب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مذکور ہے کہ جادوگر کی سزا یہ ہے کہ تلوار سے اس کی گردن مار دی جائے۔ جامع الترمذی میں تحفۃ الاوبی جلد 2 صفحہ 338، المستدرک للحاکم جلد 4 صفحہ 360، للبیہقی جلد 8 صفحہ 136، دارقطنی جلد 3 صفحہ 114 اور بھی ہیں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرمایا، صحیح بات یہ ہے کہ یہ روایت موقوف یعنی صحابی کا قول ہے۔ کتاب التوحید میں فتح المجید صفحہ 242۔ امام ترمذی رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں، اس حدیث کو ہم راویوں کے اس واسطے کے سوا کسی مرفوع طریقے سے نہیں جانتے، اور درست بات یہ ہے کہ یہ جندب رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے بعض اہل علم میں دوسروں کا بھی اسی حدیث پر عمل رہا ہے۔ یہ امام مالک بن انس رحمہ اللہ کا قول ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جادوگر کا عمل اگر اسے کفر تک پہنچا دے تو اسے قتل کر دیا جائے گا، بس اگر اس نے ایسا عمل کیا جو کفر نہ ہو تو ہم اس کے قتل کا فتویٰ نہیں دیتے۔ لیکن حافظ ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں، مذکورہ بالا حدیث کی سند میں ضعف ہے، اگر ایسا ثابت ہو تو بھی اس سے مسلمان کی تخصیص کر دی جائے گی۔ واضح ہے کہ امام ابن منظر، امام ابن قدامہ اور علامہ البانی رحمہم نے بھی اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اہل کتاب جادوگر کی سزا، علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اہل کتاب جادوگر کو اس کے جادو کی وجہ سے قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن اگر وہ جادو سے کسی کا قتل کرتے تو اسے قصاص میں ضرور قتل کیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، احادیث مذکورہ کے عموم کی بنا پر اسے قتل کیا جائے گا، اور اس لیے بھی کہ یہ جنایت یعنی وہ فعل جس سے کسی انسانی جان یا جسمانی اعضاء کو غضن پہنچتی ہو کی سزا ہے۔ اگر اس کی وجہ سے ایک مسلمان کا قتل واجب ہے تو ذمی کا قتل بھی واجب ہوگا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، ابن بطال رحمہ اللہ کا قول ہے، امام مالک اور امام زہری رحمہ اللہ کے نزدیک اہل کتاب جادوگر کو قتل نہیں کیا جائے گا، البتہ اگر وہ اپنے جادو کے ذریعے کسی کو قتل کر دے تو اسے قتل کیا جائے گا۔ قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے مروی ہے، اگر جادوگر اپنے جادو کے ذریعے کسی مسلمان کو نقصان پہنچا دے تو اسے قتل کرنا جائز ہے، بشرطے کہ اس سے کسی معاہدہ کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لبید بن
आसम को इसलिए कत्ल नहीं किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ذات के लिए कभी किसी से इंतकाम नहीं लेते थे, और इसलिए भी کہ آپ کو یہ خدشہ لاحق تھا کہ اگر اس کو قتل کیا گیا تو مسلمانوں اور ان کے حلیف انصار کے مابین فتنہ نہ اٹھ کھڑا ہو۔ ابن حجر رحم اللہ مزید کہتے ہیں کہ امام مالک رحم اللہ کے نزدیک جادوگر کا حکم زندیق کا حکم ہے، لہذا اس کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ امام احمد رحم اللہ کا یہی قول ہے۔ امام شافعی رحم اللہ فرماتے ہیں جادوگر کو اس وقت تک قتل نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ اپنے جادو کے ذریعے کسی کو قتل کرنے کا اعتراف نہ کرے، بس اگر اعتراف کر لے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ اگر یہ اعتراف کر لے کہ اس کا جادو قتل کر بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، نیز یہ کہ اس نے کسی پر جادو کیا اور وہ مر گیا تو اس پر قصاص نہیں بلکہ دیت یعنی خون بہا واجب ہوگا جو اس کے مال سے ادا کیا جائے گا۔ یہ خون بہا اس کے قریبی عزیز و اقارب جو عموماً خون بہا کی ادائیگی میں شریک ہوتے ہیں سے نہیں لیا جائے گا۔ اس قتل کو جادو کے ذریعے ثابت شدہ قتل تصور نہیں کیا جائے گا۔ امام ابو بکر رازی رحم اللہ نے الاحکام میں یہ دعویٰ کیا ہے۔ امام شافعی رحم اللہ اپنے اس قول میں منفرد ہیں، یعنی یہ اکیلے ہیں۔ اگر جادوگر اپنے جادو کے ذریعے کسی کو قتل کرنے کا اعتراف کر لے تو اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ امام نووی رحم اللہ فرماتے ہیں اگر جادو میں ایسا قول اور فعل پایا جاتا ہو جو کفر کا متقاضی ہو تو جادوگر کافر ہو جائے گا۔ اگر وہ توبہ کر لے تو ہمارے نزدیک اس کی توبہ قبول کی جائے گی، اور اگر اس کے جادو میں کفر کی متقاضی کوئی چیز نہ ہو، کفر جیسی کوئی چیز نہ ہو، تو اسے تعزیراً ضرب لگائی جائے گی اور اسے توبہ کی ترغیب دلائی جائے گی۔ جانے سے پہلے ایک کام ضرور کریں، یہ انفارمیشن اگر آپ کو صحیح لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو ڈس لائک کریں، خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔